بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کا میرا ٹاپک انٹرنیشنل لیول پر اس وقت جو حالات دنیا کے بنے ہوئے ہیں، ہر بندہ اپنی کمائی کو ڈبل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دولت کی فراوانی چاہتا ہے، دنیا کا آرام چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری ہر خواہش پوری ہو جائے، کوئی ایسی تمنا نہ رہ جائے جو دل میں پیدا ہو اور میں اگلے ہی لمحے اس کو پورا نہ کر سکوں۔ اب چونکہ خواہشات کو پورا کرنے کا ایک خواب لیے ہوئے ہیں وہ، تو اس کے لیے وہ دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 30 کے اندر کھلا پیغام دے دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک تمہارا رب جس کا چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اب یہ قانون قدرت بن چکا ہے۔ آپ کو معاشرے کے اندر سارے انسان ایک جیسے نظر نہیں آئیں گے۔ کوئی دولت مند ہے، کوئی امیر ہے تو کوئی غریب آپ کو نظر آئے گا۔ اگر کسی کا کوئی بنگلہ، کوئی کوٹھی، کوئی ایسا گھر دیکھ لے جہاں پر آپ کو یہ معلوم ہو کہ دنیا کی ہر چیز یہاں پہ موجود ہو سکتی ہے، تو اس کے ساتھ ہی ایک ایسی جھونپڑی بھی آپ کو کہیں نظر آ جائے گی کہ جس کو دیکھ کر آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ یہ بندہ پتہ نہیں کیسے گزارا کرتا ہے۔ یہ قانون قدرت ہے۔ اللہ کے قانون کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اللہ فرماتا ہے جس کا چاہتا ہوں رزق تنگ کر دیتا ہوں اور جس کا چاہتا ہوں رزق کشادہ کر دیتا ہوں۔ اب اس کی بھی وجہ ہے، اللہ ایسا کیوں کر رہا ہے، اللہ ایسا کیوں چاہتا ہے، اللہ نے ایسا کیوں کیا ہوا ہے، اس کی بھی وجہ ہے۔ سورۃ العشورہ آیت نمبر 27 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُوا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا، سارے ایک جیسے ہو جاتے، بنگلے والے کے ساتھ بنگلے والے کا گھر ہی ہوتا، کسی ایسے بندے کا جس کے دنیا کی ہر چیز اس کے گھر میں آپ کو بظاہر نظر آ سکتی ہے، سارے بندے اس جیسے ہی ہو جاتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں اپنے بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان پیدا کر دیتے، وہ سرکشی کا طوفان پیدا کر دیتے۔ اور اسی آیت کے آگے اللہ پاک فرماتا ہے مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے وہ نازل کرتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، وہ اپنے بندوں کو جانتا ہے۔ آپ عقل کی کھڑکی کو کھول کر ذرا اس دونوں آیات کو سمجھیں اور پرکھیں، دنیا کے قانون میں لا کر دیکھیں اللہ نے ایسا کیوں کیا ہوا ہے۔ اگر سارے بندے دولت مند ہو جائیں، سارے بندے رزق کی فراوانی میں ہی مشغول ہو جائیں، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پھر یہ جو چھوٹے کام بظاہر نظر آنے والے چھوٹے کام ہیں دنیا داری کے، مثال کے طور پر حجام کی دکان ہے تو آپ کو کوئی حجامت کرنے والا نظر نہ آتا،
جوتوں کو ٹھیک کرنے والا، جوتے ٹوٹے ہوئے جوتوں کو دوبارہ ریپیئر کرنے والا نظر کوئی نہ آتا۔ آپ کو بازار میں کپڑوں کو دھونے، ان کو پریس کرنے والا نظر کوئی نہ آتا۔ آپ کو بظاہر چھوٹی چھوٹی ریڑیاں لگانے والے روڈ کے اوپر کوئی نظر نہ آتا، اور رزق کی اتنی زیادہ بے حرمتی ہوتی۔ اس کی ایک مثال دے کے آگے چلتا ہوں۔ یہ حالانکہ ہمارا اپنا نقص ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے شادی بیاہ کے اندر کھلا کھانا دیکھا ہوگا، اور وہاں پر کھلے کھانے کے اندر ہم جو بے حرمتی کرتے ہیں نا، وہ سب کے سامنے ہے، کیونکہ وہ بظاہر ہمارا اپنا نہیں ہوتا، وہ گھر والوں کی محنت ہوتی ہے، ہمارے اپنی جیب سے پیسے نہیں جاتے۔ اگر دنیا کا یہ قانون ہو جاتا کہ سارے ہی امیر ہو جاتے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ سرکش ہو جاتے، یہ نافرمان ہو جاتے، پھر دنیا کا کام کرتا یا دنیا کا کام چلتا ہوا نظر نہ آتا۔ کیوں؟ پھر کسی نے کسی کی مدد نہیں کرنی تھی، پھر کسی کو یہ احساس نہیں ہونا تھا کہ میں غربت سے اٹھ کر اللہ نے مجھے دوبارہ اتنا رزق دیا ہے تو میں نے غریبوں کی بھی مدد کرنی ہے۔ اور ویسے بھی اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں خوش رہنا چاہیے۔ ابن ماجہ شریف کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں حلال کا رزق حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی ذریعہ میسر آتا ہے، کوئی ذریعہ ملتا ہے تو اسے اپنا لو اور خوشی سے اپنا لو، چاہے اس کی اجرت تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ حلال کا رزق حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی ذریعہ آپ کو میسر آ جاتا ہے، کوئی مل جاتا ہے تو اس کو فوری طور پر اپنا لیں اور خوش ہو جائیں اس پر۔ اور آگے فرمایا کہ چاہے اس کی اجرت تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، اسی پر اکتفا کر لیں، اسی میں بہتری ہے۔ وہ مشہور واقعہ ہے، ایک صحابی ثعلبہ بن حاطب مسجد نبوی شریف میں ہی رہا کرتے تھے، 5 وقت کی نماز، تہجد کی نماز، اور مسجد سے باہر بڑا کم جایا کرتے تھے۔ دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی دوسرے صحابہ کی طرح امیر ہو جاؤں، میرے پاس بھی دولت آ جائے، میں بھی دنیا کا مال اکٹھا کر لوں۔ انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور میرے لیے دعا کریں، اللہ میرے رزق کو بڑھا دے۔ تو آپ نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثعلبہ تو جس حال میں ہے اللہ کو اسی حال میں پسند ہے، تیرے لیے یہی بہتر ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ جب 3 مرتبہ یہ کہہ چکے تو تیسری بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، یا اللہ ثعلبہ کو اتنا رزق عطا فرما دے کہ یہ خوش ہو جائے۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا ثعلبہ بن حاطب کا مال 1 بکری سے 2 بکریاں ہوا، 2 بکریوں سے ایک ریوڑ بنا، ریوڑ سے پھر بڑھتا وہ پتہ نہیں کتنے ریوڑ بن گئے، یہاں تک کہ طریق کے اندر آتا ہے کہ مال مدینہ شریف میں نہیں رہ سکتا تھا۔ ثعلبہ بن حاطب اپنے مال کو لے کر قریبی جنگل میں چلے گئے، اور وہ ثعلبہ بن حاطب جس کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم حمامات المسجد کہا کرتے تھے، مسجد کی کبوتری، کہ ہر وقت مسجد میں ہی رہتے ہیں۔ وہ جب مال بڑھا نا تو صرف فجر کی نماز اور عشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے، باقی سارا دن اپنی مال میں اور اس کی دیکھ بھال میں گزار دیتے تھے۔ پھر ایک وقت یہ بھی آیا، مال اتنا بڑھ گیا کہ نہ فجر نہ عشاء، صرف جمعہ کے جمعہ مسجد نبوی شریف میں آتے۔ جب زکوٰۃ کا حکم آیا نا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 صحابہ کو بھیجا، کہا جاؤ صالبہ کو میری طرف سے حکم دو کہ زکوٰۃ کا حکم آ چکا ہے، اور جتنا مال تیرے پاس ہے نا اس کا 2.5% حساب کر کے تو مسجد نبوی میں آ کے جمع کروا دے۔ اب وہ صحابہ پیغام لے کے تو ثعلبہ بن حاتب کے پاس جب یہ پیغام سنا تو صحابہ کو یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ آپ چلو اور اللہ کے نبی کو یہ کہہ دو کہ میں شام کو آ کے خود بات کروں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ان اصحاب نے یہی بات پہنچائی تو آپ نے فرمایا افسوس، ثعلبہ کو اس کے مال نے ہلاک کر دیا۔ جب شام کو آئے نا تو تھوڑے شرمندہ تھے کہ میں نے اللہ کے نبی کو یہ کہہ کر اللہ کے نبی کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ میں خود آ کے شام کو بات کروں گا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ یہ تو بارگاہ وہ ہے، اللہ کے نبی کی بارگاہ وہ ہے، یہاں پر تو اونچی سانس لینے کا بھی حکم نہیں ہے، اپنی آوازوں کو پست رکھنے کا حکم ہے۔ تو خیال آیا کہ میں نے یہ کیا کر دیا ہے۔ شام کو آئے، آ کے اپنی شرمندگی کا احساس ظاہر کیا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال لینے سے انکار کر دیا، اور ساری عمر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا۔ بعد میں پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ نے بھی نہیں لیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس کا مال نبی نے نہیں لیا میں کون ہوتا ہوں لینے والا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، انہوں نے بھی یہ کہہ کر ٹال دیا، انہوں نے بھی کہہ کے واپس کر دیا کہ جس کا مال اللہ کے نبی اور صدیق اکبر نہ لے عمر کون ہوتا ہے لینے والا۔ تو دنیا کا مال، اس میں اتنا مستغرق ہو جانا کہ ہمیں اپنی نمازوں کی فکر بھی نہ رہے، ہمیں صرف ایک ہی فکر رہے کہ ہم نے اپنے مال کو اپنے قریب والے ساتھی کے ساتھ ڈبل کیسے کرنا ہے۔ اگر اس نے 1 منزلہ مکان بنایا ہے تو میری کوشش ہے کہ میں 2 منزلہ بناؤں، اور اس نے 2 منزلہ بنایا ہے تو میں 3 کر لوں، اور جب 3 ہو جائیں گی تو پھر ہمیں اے سی کی بھی ضرورت پڑے گی۔ اوپر والی منزلوں میں گرمی زیادہ لگتی ہے، اے سی بھی لگ جانا چاہیے۔ دنیا کی ہر آرام دہ چیز ہمارے گھروں میں موجود ہونی چاہیے، پھر یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے اور مال کو بڑھانے میں لگ جاتے ہیں۔ ہم اپنا احتساب کر کے خود دیکھ لیں کہ آج ہم نے فجر کی نماز ادا کی، ہم نے ظہر کی نماز ادا کی، ہم نے عصر کی نماز با جماعت ادا کی، ہم مغرب کی نماز پڑھ چکے، ہم نے عشاء کی نماز پڑھی۔ ہم اپنا احتساب خود کر سکتے ہیں کہ آج سارا دن جب ہماری آنکھ کھلی تو ہم نے کیا کیا سارے دن کے اندر۔ کیا صرف ہم نے دنیا کا مال ہی اکٹھا کیا، یا نبی کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں بھی کوئی اپنے لیے کوئی حاجت، کوئی ان کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی دعا، کوئی ایسا ذریعہ کہ یا اللہ ہمیں بخش دے۔ یہ احتساب ہمیں خود کرنا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اور دنیا
دونوں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے۔ اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لے تاکہ ہم آخری دم تک اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے رہیں۔ آمین ثم آمین۔